جی بھائی، اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ بہت سے لوگ صدقہ دیتے ہوئے سر پر گھما کر دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ صدقہ دیتے ہوئے سر پہ گھماتے ہیں جس کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے نہیں یہ بات، لیکن کیونکہ منع ہی نہیں ہے تو اس لیے منع تو ہم کر نہیں سکتے، مگر اگر آپ اسے ضروری سمجھیں گے تو پھر یہ بدعت بن جائے گی۔ تو جو چیز نبی سے ثابت نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ لیکن آپ کی طرف اگر اس طرح کی روایت ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر انہوں نے گھما کے نہ دیا تو صدقہ قبول نہیں ہوگا، پھر یہ بدعت بن جائے گی۔ وراثت کے بارے میں بھی آپ بتا رہے تھے کہ انسان کا اچانک سے انتقال ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کا جو اگر بوال بننے لگا تو وہ اس کا سلوشن کیا ہے اسلام میں؟ اور اس کے بچے بےمان ہو جائیں گے، جوان ہو گئے، اس کے بچے بڑے ہو کے بےمان ہو گئے، بہن بھائی لڑنے لگے وراثت کے اوپر، ہاں یہ تو وہی وہ جوانی میں مر گئے، ان کے والد ہاں کے اوپر تو بوال نہیں بس اس کا۔ نہیں نہیں نہیں، میت پہ کبھی کوئی، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میت جوانی میں مر جائے اور بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کے آپس میں وراثت میں لڑیں تو باپ پہ تو کوئی بوال نہیں ہوگا، میت پہ تو کوئی بوال نہیں، وہ تو ایکسیڈنٹل جلدی چلا گیا، اللہ کی طرف سے اس کی اتنی عمر تھی۔ بچے اگر آپس میں وراثت میں لڑیں گے یا ایک دوسرے کا حق ماریں گے تو ان کی پکڑ ہوگی، حقوق العباد میں وہ پھنسیں گے، نہ کہ میت۔ شوہر نے باہر ملک میں دوسری شادی کر دی، لڑکی ناراض ہو کر ساس سسر کو چھوڑ کر گھر پر آ گئی واپس، کیا یہ گناہ ہے؟ کیونکہ ساس سسر بوڑھے ہیں اور بار بار لڑکی کو بلا رہے ہیں۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ غیر ملک رہتا تھا، بیوی بچے یہاں تھے اپنے دادا دادی کے پاس، ساس سسر کے پاس، وہاں اس نے دوسری شادی کر لی، یہاں یہ اکیلی رہ گئی، اس کے ماں باپ کے پاس، تو یہ ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی اپنے بچے لے کے، ساس سسر بوڑھے ہیں وہ بلاتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوگا چھوڑ کے جانے کا؟ بالکل گناہ نہیں ہوگا۔ اصل میں ساس سسر کی ذمہ داری شریعت نے آنے والی بہو پہ ڈالی ہی نہیں، وہ تو ان کے لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا انتظام کرے آگے، اور اس کا اگر جو دل ہے وہ ہرٹ ہوا ہے، اس کے ہسبینڈ نے اسے دھوکہ دیا، اسے لٹکا چھوڑ دیا، تو یا تو وہ دوسری شادی کرتا تو کم سے کم اس کا انتظام کرتا اپنے آنے جانے کا، یا اسے وہاں بلاتا، کوئی حرج نہیں تھا اس میں۔ لیکن اگر اس نے دوسری شادی کر لیا اور اسے یہاں لٹکا چھوڑ دیا تو اسے پوری اجازت ہے کہ یہ اس سے طلاق بھی مانگ سکتی ہے اور اپنی دوسری نئی زندگی شروع کرے، اس کے ماں باپ کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، وہ اپنے مائکے میں چلی گئی، اس سے طلاق لے کے دوسری شادی کر سکتی ہے، اللہ کی طرف سے پوری اجازت ہے اسے، اور کوئی ذمہ داری ساس سسر کی نہیں ہے، نہ گناہ گار ہوگی۔ ہاں اگر ان پہ احسان کرے، ان کے ساتھ جا کے زندگی کاٹ دے کہ مظلوم لوگ ہیں، مطلب بوڑھے لوگ ہیں، تو اس کا احسان ہوگا ان کے اوپر اور اسے اجر ملے گا، اس کا اپنی اولاد میں کام آئے گا اس کے۔ دیکھیے صاحب قادیانی ہیں، ان کے گھر والے اب بھی ان سے ملتے ہیں، ہماری ان سے رشتہ داری ہے، اب ہم لوگ ان سے ملے یا نہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کوئی صاحب قادیانی ہو گیا، قادیانی کو تو کافر سمجھا جاتا ہے، کوئی اگر مرتد ہو جائے تو اس سے قطع تعلق قرآن کہتا ہے چاہے وہ تمہارے سگے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ دیکھو جی، اگر وہ تازے ہوئے تو پھر تو ان سے تعلق ابھی رکھنا چاہیے اس نیت سے کہ ہم انہیں دین کی دعوت دیں اور وہ واپس سچے دین میں آ جائیں۔ لیکن اگر انہیں سالوں ہو گئے اور وہ نہیں اب پکے ہو گئے وہاں پہ، اور پھر ان سے قطع تعلق کرنا چاہیے آپ کو، ورنہ آپ بھی انہی میں گنے جاؤ گے۔ اور اگر ان کے رشتہ دار ان سے ملتے ہیں اور وہ بھی آپ کے دور پر ایک رشتہ دار ہیں تو آپ کو ان سے بھی قطع تعلق کرنا ہے، پہلے وارننگ دینی ہے کہ بھائی تو انہیں چھوڑو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو ان کی بات کا یقین کرنا ہے، لیکن اگر وہ واقعی ملتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کو انہیں بھی چھوڑنا ہے۔ یہاں لوگوں کے برا ماننے کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ آپ کو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرنی ہے کہ وہ نہ کہیں ناراض ہو جائیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے 17 لاکھ روپے کی پراپرٹی بیچی ہے، 9 لاکھ روپے تو انہوں نے زمین لے لی، 8 لاکھ روپے انہوں نے عید کے بعد مکان بنایا، وہ فی الحال بینک میں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ کوئی پراپرٹی بیچی، اس کی 9 لاکھ کی زمین لے لی اور 8 لاکھ روپے بینک میں ہے، اس کا انہیں مکان بنانا، خود کرایہ پہ گئے، خود کرایہ پہ چلے گئے، مکان بیچ کر اچھا مکان بیچا انہوں نے اپنا، وہ جو پیسہ ہے اس سے مکان بننا ہے عید کے بعد۔ نہیں ابھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ 1 سال گزرے ہی نہیں اس پیسے پہ جو ان کے پاس پیسہ ہے۔ 10-5 دن کی بات۔ ہاں نہیں، ابھی زکوٰۃ نہیں ہوئی ان کے اوپر، اور مکان بنانا تو رہائشی مکان پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔
दुकानदार ने 2 किलो सामान की जगह 1 किलो के पैसे काट दिए। तो ये दूसरे शहर की बात है, तो 1 किलो के बदले और पैसे देने के लिए उसी शहर वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, इनका सवाल यह है कि कहीं बाहर शहर गए हुए थे, कुछ घर के लिए सामान लिया, वो 2 किलो सामान लिया, दुकानदार ने गलती से 1 के पैसे ले लिए। अब इन्हें घर आके देखा इन्होंने तो 1 किलो के पैसे उसके निकल रहे हैं, तो क्या उसे शहर उसी जाके देना पड़ेगा? भाई उस शहर में ज़रूर आपके जानने वाले होंगे, आप फ़ोन करके उन्हें कहते हैं कि भाई इस तरह मेरे पे गलत पैसे आ गए, और उसके पैसे वहाँ पहुँचवाएँ। ये उसका हक़ है, और आपकी पकड़ होगी जब आपके ध्यान आ गया या आपको पता लग गया। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि अपने जानने वालों से उसके पैसे भिजवा दें, और अपने जानने वालों से जब मुलाकात हो उनका उधार चुका दें, मसला हल हो गया। इंशाअल्लाह देने पड़ेंगे, ये तय है बात। अगर ऐसे राह चलता हो, कोई उससे सामान लिया हो, जिसे ना जानते हो, कोई फिर उसके नाम से सदका कर दें। भाई अगर उसका रकम आपके पास आ गई, तो ये तो सवाल मेरे ख्याल में रोज़ ही आता है, एक आधा सवाल इस तरह का, तो आप उसके नाम का सदका कर दें बस। सवाल यह है कि मन्नत मानी काम होने पर हरम में नफिल पढ़ूँगा, काम हो गया अभी जाने का हिसाब नहीं, क्या यही नफिल पढ़ूँ? अच्छा, इनका सवाल यह है कोई मन्नत मानी कि अगर मेरा काम हो गया तो हरम में नफिल पढ़ूँ, और अब जाने का हिसाब नहीं है, क्या मैं यहीं नफिल पढ़ दूँ? बिल्कुल आपको यहीं पढ़ देने चाहिए, क्योंकि आपने मन्नत नफिल की मानी, आपने जगह की भी तय कर दी, हालांकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह आपके नफिल अल्लाह तक पहुँच जाएंगे, और फिर जब आपका ज़िंदगी में कभी जाना होगा हरम, तो फिर आप वहाँ जाके भी वो नफिल पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएंगे। किसी भाई का सवाल है कि मोबाइल रिपेयर में हम पुराने सामान सही चलाते हुए सही चलते रहते हैं, जो पुराना सामान है वो हम अपने पास रख लें और नया सामान डाल के दे दें, क्या ये ठीक है? भाई अगर इनका सवाल यह है कि मोबाइल की रिपेयरिंग में कोई लेके आया तो उसे इन्होंने कह दिया नया सामान उसमें डाल दिया, पुराना सामान रख लिया, जबकि वो सही चल रहा था, तो ये क्या ठीक है? अगर वो ख़ुद ये चाह रहा कि मेरा पुराना सामान निकाल के नया डाल दें, तो फिर तो ये ठीक है, आप पुराना सामान निकालें, वो भी उसे दे दें पुराना सामान, और नया सामान उसे बता भी दें कि आपका सामान ठीक है, ये आपके आगे काम आ सकता है। लेकिन अगर आप उसे धोखा दे रहे हैं, आप ये कह के कि तेरा सामान ख़राब है पिछला, और नए उसमें आप चीज़ें डाल के उसे दे रहे पुरजे, तो फिर आपकी पकड़ होगी, आप धोखा दे रहे हैं उसे, वो कमाई आपके लिए हराम है। और अगर आप उसका पुराना सामान भी रख लेते हैं उसकी बिना इजाज़त, तो ये डबल गुनाह होगा, और एक तो धोखा देने का गुनाह और एक उसकी सही चीज़। बेहतरीन तरीका यह है अपनी कमाई को पाक करने का कि आप उसे बता दें कि भाई आप क्यों बदलवा रहे हैं, आपका सामान सही चल रहा है, रोज़ी अल्लाह के हाथ है, आपकी रोज़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से, और जो सामान निकले वो पुड़िया बांध के उसी दे दें। अगर वो कहे आप रख लो, फिर आपके लिए जायज़ है, फिर आप उसे जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कौले सदीदा कहा कुरान ने, सीधी सीधी बात करो। सवाल है घर पर ज़ुहर की नमाज कज़ा हो गई, अब फ़ौरन सफ़र में जाना पड़ा, तो बाहर जाकर कसर पड़े या पूरी? अच्छा, इनका सवाल यह है कि जो नमाज घर पे क़ज़ा हुई, सफ़र में हम कसर करें उसे, या पूरी क़ज़ा जिस तरह हुई उस तरह पढ़ें? देखो जी, जिस मुकाम पे आपकी नमाज क़ज़ा हुई ना, उसी तरह से आपको नमाज़ पढ़नी है। अगर आप मुकीम थे, आपकी नमाज यहाँ क़ज़ा हुई, आप अगर अब सफ़र में हैं तो आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे वो वाली जो आपकी क़ज़ा हुई, और अगर आप सफ़र में हैं, वहाँ आपकी नमाज क़ज़ा हो गई और आप घर आ गए, तो वो आप कसर पढ़ेंगे घर आके भी, जो क़ज़ा आप उसकी करेंगे वो कसर करेंगे। ये जहन में रख लें हमेशा के लिए कि मुकीम जहाँ पे आप मुकीम हैं वहाँ अगर नमाज क़ज़ा हुई तो वो सफ़र में भी आपको पूरी पढ़नी है, और जो अगर सफ़र में नमाज क़ज़ा हुई वो घर आके भी आपको कसर करनी है। तो कसर की मुद्दत कितनी है? हमें कहीं जाना है वहाँ 14 दिन बताते हैं उलमाए दीन। रिवायतों में कुछ अपना इख्तलाफ भी है, कुछ आपस में इनमें कुछ 18 दिन भी कहते हैं। जिस खित्ते में हम रहते हैं वहाँ 14 दिन का है, तो आप उसे ही बस मान लो। बीवी के पास 4 तोला सोना हो तो क्या उसकी ज़कात उसके शुरू को देनी है? भाई 4 तोला से तो ज़कात ही नहीं है मेरी बहन। इनका सवाल यह है कि क्या 4 तोला बीवी पे अगर सोना है तो उसकी ज़कात शौहर देगा? शौहर क्यों देगा? आप देंगी ज़कात तो, और आप में अगर अंडरस्टैंडिंग है, आपके शौहर जो है वो अपना माल आपका माल अपना समझते हैं, तो कोई हरज नहीं, शौहर ही देंगे। लेकिन ये तो अभी निसाब तक ही नहीं पहुंचा आपका सोना, कम से कम 8.5 पौने 9 तोला आज के तोले के हिसाब से होना चाहिए, तब आपको ज़कात देनी होगी। अभी ज़कात नहीं है आपके पास होगी।
ایک سوال ہے، نکاح کے وقت دوسری لڑکی سے نکاح کرا دیا، جو پہلے دکھائی تھی اس سے نکاح نہیں کرایا، کیا یہ نکاح ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لڑکی دکھائی گئی اس کے علاوہ دوسری لڑکی سے نکاح کرا دیا، کیا یہ نکاح ٹھیک ہے؟ بالکل باطل نکاح ہے بھائی، اسے ختم کرا دینا چاہیے علماء دین کو اور گھر والوں کو مل کے، کیونکہ جو لڑکی دکھائی لڑکے نے جس کے لیے ہاں کی، جس کے لیے حجاب و قبول کیا، وہ لڑکی تو ہے ہی نہیں، وہ تو نکاح کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، اور نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس لیے اس نکاح کو فسخ کرائیں قاضی یا گھر والے سب مل کے سمجھائیں اس بات کو، آخرت داؤں پہ لگے گی اور معاملہ بھی خراب ہوگا اور آپس میں دشمنیاں بھی بڑھیں گی۔ ٹیبل پر بچے نے پیشاب کر دیا تھا، صاف کرنا بھول گئے، اب سب سوکھ گیا، کیا اب ٹیبل کو دھونا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بچے نے ٹیبل پہ پیشاب کیا، پیشاب سوکھ گیا، صاف کرنا یاد نہیں رہا، تو کیا اب بھی ٹیبل کو دھونا ضروری ہے؟ دیکھیے جی، زمین کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ زمین پہ اگر گندگی گری اور وہ گندگی جو ہے وہ دھول سے، بارش سے، مٹی سے، دھوپ سے اگر صاف ہو گئی اور وہ نہیں نظر آ رہی تو پاک ہے زمین، لیکن اور چیزوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی، تو اس لیے میرے نزدیک وہ میز انہیں پاک کرنی چاہیے، چاہے اس پہ گندگی نہیں بھی دکھ رہی، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 3 کپڑے لے لیں، انہیں گیلا کر کے اس پہ میز پہ مار دیں اور پھر ان کپڑوں کو دھو کے یوز میں کر لیں۔ اچھا، نماز میں ساتھ جیسے قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، رکوع میں گئے، رکوع میں بھی جو تکبیر ہے وہ پڑھی ہوئی، سبحان ربی العظیم پڑھی ہوئی، قاری صاحب تو گئے کھڑے، تو کیا یہ والی رکعت جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا ہو گئی؟ میں دوبارہ بتاؤ، آپ قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، رکعت میں آپ چلے گئے، رکوع میں ان کے ساتھ ہی، وہ جلدی اٹھ گئے، آپ پورا پڑھ نہیں پائے، سبحان ربی العظیم پڑھا ہی نہیں، ایک بھی بار نہیں پڑھا، مطلب بھول گئے؟ نہیں، بندہ مان لیجیے پڑھ نہیں پایا، ہاں، جیسے تراویح میں تیزی سے پڑھا جاتا ہے، اچھا کیا اچھا، یہ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب کے پیچھے سبحان ربی العظیم رکوع میں نہیں پڑھا تو کیا نماز ہوئے گی یا یہ اسے دہرانا پڑے گا رکعت کو؟ نہیں، آپ کی نماز ہو گئی، آپ تابع ہیں امام کے، امام صاحب کی نماز ہی آپ کی نماز ہے، الحمدللہ وہ بالکل قبول ہو گئی، دوبارہ نہیں دہرانی۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا روزی حرام ہو جاتی ہے کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے کیا ان کی روزی حرام ہو جاتی ہے؟ بھائی اس طرح کی تو روایت نہیں ہے، مگر یہ ضرور ایک روایت سے ملتا ہے کہ زکوٰۃ امیروں کے مال میں ان کی گندگی ہے، تو وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنی گندگی کھا رہے، تو اور پکڑ الگ ہوگی، حرام کے درجے میں آئے گا، کیونکہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے فرض ہیں اگر ہم ان کا انکار کرتے ہیں یا ان پہ عمل نہیں کرتے تو وہ حرام کے درجے میں آئے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو دیتا ہی نہیں تو اس کے خلاف تو جہاد ہونا چاہیے۔ مان لو کوئی نماز نہیں پڑھتا لیکن مانتا ہے اپنی غلطی کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھتا تو چلے گا، لیکن اگر کوئی یہ کہے میں تو پڑھتا ہی نہیں، نماز ہے کیا چیز، معاذ اللہ میں مانتا ہی نہیں نماز کو، وہ گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جب ابوبکر صدیق صاحب خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک قبیلے نے یہ کہا کہ جی ہم اپنی زکوٰۃ خود اکٹھی کریں گے اور خود ہی بانٹیں گے، تو یہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، کہنے گا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ساتھ رسی بھی لی ہوگی تو ان سے رسی بھی لوں گا ورنہ جہاد کروں گا ان کے خلاف۔ حضرت عمر نے منع بھی کرا آگے انہیں کہ ابھی تازہ معاملہ ہے، ابھی آپ تازے خلیفہ بنے، آپس میں بہت انشاء ہوئے، نہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر گئے اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف تو اگر اسلامی مملکت ہو تو جہاد ہونا چاہیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ تو دے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ڈھنگ سے اسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، منع نہیں کر رہے دینے کو، تو ان کے خلاف جہاد کو کھڑے ہو گئے تھے۔ جو روزے کی نیت کرتے ہیں ہمارے یہاں جو ماحول ہے سونی قدیم اس سے کیا معنی ہے؟ ان کا اس کا مقصد یہی ہے کہ میں اللہ کی جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے میں کل کا روزہ رکھتا ہوں، کل ہی کا تو رکھنا، تو آج کا ہو گیا، تو آج کا ہو گیا نا، ہم نے سحری تو آج ہی کھائی ہے، ہاں روزہ تو آج ہی کا ہوگا، اور وہ اہل ارے یار اس میں یہ تو بلوجے لفظوں کو پکڑنے والی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے۔ اصل تو دیکھو بخاری کی پہلی حدیث اپنے ذہن میں بٹھا لو، اس کے پہ سب متفق ہیں کہ وہ حدیث جو ہے وہ پکی ہے بالکل، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔
بس ختم بات. آپ کی نیت کے حساب سے فیصلے ہوں گے. لفظوں کو کیا، اگر چھوٹے چھوٹے لفظوں کو پکڑو گے تو تم سے نہ تو قرآن پڑھا جائے گا نہ نماز پڑھی جائے گی. ایک سوال ہے کہ یہ قرآن میں کئی ایک جگہ یہ ذکر آتا ہے دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے. اب ہم لوگ دنیا میں شامل بھی ہیں، انوالو بھی ہیں، اب ہمیں سے کس سینس میں لیں، کیا مطلب نکالیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، یہ قرآن میں بار بار آتا ہے، اس کا کیا سینس لیں جبکہ ہم دنیا میں ملوث ہیں. بات یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا، اسے اصل نہ سمجھ لینا. یہ تمہیں میں نے وقتی طور پہ یہاں ایگزام کے لیے دی ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی سمجھ کے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ جو ہے چمک دمک ہے اس کی صرف یہاں کی، اور باقی تمہیں امتحان کے لیے دی. نکلو یہاں سے، اصل زندگی تمہاری کہیں اور ہے. تو جب اللہ کریٹر ہے وہی اسے دھوکے کا سامان بتا رہا تو ہمیں دھوکہ ہی سمجھنا چاہیے. مطلب جو یہ نظر آ رہی نا، آپ یقین کرو پلک جھپکتے ہی وہاں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت میں تو لوگ یہ کہیں گے جب اللہ پوچھے گا تم کتنے ٹائم رہ کے آئے وہاں، کہ جی تھوڑے سے پل، آدھا دن، کوئی آدھا دن کہے گا، کوئی کہے گا تھوڑے سے پل رہ کے آئے. تو وہاں تو آپ کو یہی لگے گا. اب آپ یاد کرو نا اپنی شادی کو آپ کی 15 سال ہو گیا، کل کی بات لگتی ہے. تو وہاں بالکل ایسے ہی لگے گا آپ کو یہاں کی زندگی، چاہے آپ 60 سال جیے گئے، یار ابھی کی بات ہے. بس جی میرے خیال میں مولانا البلاغ آج کا ہو گیا، باقی کل انشاءاللہ.